السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور آج شریک گفتگو ہیں ہمارے علاقے کے ایس ایچ او. موضوع وہی بگڑتا ہوا لا اینڈ آرڈر. السلام علیکم سر. بات سمجھ رہے صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر پہ بات کرنے کے لیے ایک فرض شناس اور مستعد پولیس آفیسر کو بلایا. نہیں، میں نے تو آپ کو بلایا. جی میں اپنی گالی کرنے ہیں جناب. میرا خیال ہے کہ شروع جی ایکسپریشن نے جی ہو جے انٹرویو خراب نہ کر لیے. عتیق بیٹا تو تے کہندا سکے انہوں نے پولیس دی تعریف کر لی. اپنی تعریف کو، آپ کی تعریف تب ہے جب عوام کرے. جنید صاحب ایک بات یاد رکھیے گا، جتنی دیر تک آپ اس محکمے کو آن نہیں کریں گے، اس سے محبت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ پیار نہیں کریں گے، اس کی تعریف نہیں کریں گے، تو یقین مانیں یہ جو محکمہ ہے اس میں کبھی بھی جان نہیں آ سکتی. کچھ کارکردگی بھی تو ہو نا. اور سر میری گل تو سنو، خدا دا واسطہ جے حمزہ شہباز یہ فوٹویں لگنیاں ہوگی کڑی چلنگ کے وقت ہے. اس کی تعریفیں بھی خوش آمد کے لیے، آپ کی تعریفیں بھی خوش آمد کے لیے. جو بھی ہے انہیں بھی ہولی ہولی وزیر اعلیٰ بانی جانے، منو بھی ایس پی تک تے پہنچاؤ نا. کارکردگی دکھائیں. اور سر ایک بات میری یاد رکھیے گا، اس وقت جو موجودہ پولیس ہے، خاص طور پہ ہمارے لاہور کی پولیس، آپ یقین مانے جنید صاحب ایسے فرد شناس آفیسر ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے آفیسرز کے لیے ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. شاعر کہتا ہے ہمارے آفیسرز کے لیے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. سر واہ واہ کرنی بیٹے روز یہ جھوٹی واہ واہ نہیں کری دی. جنید صاحب یہ شعر ہمارے آفیسرز پہ فٹ بیٹھتا ہے. تھوڑا زیادہ کر گیا. کیوں جی؟ ہزاروں سال. وہ ساروں انتے لاکھوں سال کہنا چاہیے. جنی دیر پولیس کا محکمہ بڑے ہو گئی انتے لاکھوں سال کہنا چاہیے جناب. مہنگائی تھوڑی ہزارانہ کی بند ہے. گلی گلی پھر کے دیکھیں، کسی بھی تھانے کی حدود میں جا کے دیکھیں، لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا جو میں دعائیں کہہ رہا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ واقعی بڑے خوش ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں. خدا کا خوف کریں کچھ. کی ہویا جی دعا تو طرح طرح کی آپ پولیس بنا رہے ہیں، کبھی ڈولفن، کبھی فلاں، کبھی فلاں، کبھی ایلیٹ. آؤٹ پٹ کیا ہے؟ وہ سارا آؤٹ پٹ دیکھے تو صحیح، جو نئی ڈولفن پولیس آئی ہے آپ دیکھیں ذرا سڑکوں کے اوپر کس طرح فرد شناسی سے ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ لوگ. کیا ڈیوٹی دے رہے ہیں ابھی تک؟ چلیں کوئی ایک ان کا کارنامہ بتا دیں. تسی انی دیر ہیلمٹ انی گرمی چ پا کے بہاؤ میں تانوں مان گیا. تھوڑا کارنامہ بیچارے انی گرمی چ ہیلمٹ پا کے پھرن دے. یہ دعا تو انہوں کی خدمت کریے عوام کی. تو سو ذرا سا ایڈی موٹی کالی وردی پا کے بیچارے پھرن دے، پتنگ ڈالیے نے عوام دے پیچھے. اور کی کریے تو سو کی کریے؟ ڈانگا مار کے اپنے سر چ. اچھا آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ پنجاب کے 5 اضلاع میں مویشی چوری کی وارداتوں میں 25% اضافہ ہو گیا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے بتایا عتیق نے کہ آپ نے مویشی چوری پہ بات کرنی ہے، اس لیے میں اپنا وہ آفیسر لے کے آیا ہوں جو یہ مویشی چوری میں اسپیشلسٹ ہے. کون؟ یہ بختیار جو بیٹھا ہوا ہے. یہ مویشی چوری کرنے میں اسپیشلسٹ ہے؟ ساتھ دو گئی ہے جناب. آپ نے یہی فرمایا. اور سر مویشی چوری کی انویسٹیگیشن کے لیے اسپیشلسٹ ہے. اچھا تو انہوں نے کہیں سے ٹریننگ لی ہے؟ جی یہ دی اسپیشلٹی ہے سر کہ جانوراں نال گل بھی کر لیندا جی. ہاں جی کدھروں کو مجھ چوری ہو جاوے تے جا کے آلے دوالے لیے مجھے کو پوچھ لیندا آپا جی جڑا بندہ تہاڈی کزن نو کھول کے لے گیا ہے او دے کیڑے کپڑے پائے سن، دا قد کڈا سی، اور مجھے نو دس دندی ہے. اور کدی مجھے نال مجھے تن پتہ کسے نال گل نہیں کرتی. سر پچھلے دنوں اکاڑے میں 150 بھینسیں چوری ہوئی، میں نے 250 برآمد کی ہیں. ہن تو سو ایڈا ڈاڈا افسر جے 5 بند لے کے آیا 250 مجھ لے آیا، کہتے چور صاحب 150 چوری ہوئی وچوں کڈ لو 150 باقی 5 موڑا نہیں ہے. جی سر. یہ تے ایڈا تیز آدمی جے کھوتے چوری ہون لگ پے پچھلے جدوں کھوتیاں دے بیچاریاں دے جنگی فسادات نہیں سن ہو رہے. انہاں دناں وچ چھگو کمیار میرے کول آیا کہ مینوں کہندا سر تسی مینوں جانتے ہو میں تہاڈا تابعدار ہاں جناب، میرا کھوتا چوری ہو گیا ہے. اینوں میں بلایا، میں کہا بختیار چھگو دا کھوتا چوری ہو گیا ہے. کہندا ساری مان میں نہیں کیتا. لب کے دینے تو نہیں کیتا، تو تے افسر آدمی ہے. اگلے دن انہیں چھگو دا کھوتا لب دیتا جی. چھگو دا کھوتا لبتا، اگلے دن منہ کے میار آ گیا. وہ کہندے جی میرا کھوتا چوری ہو گیا ہے. میں پھر انہوں بلا لیا، میں کہا منہ دا چوری ہو گیا کھوتا. اگلے دن منہ دا بھی لب کے لے آیا. منہ نو کھوتا دیتا سو تے اگلے دن صدیق آ گیا کمیار ہے، کہتا ہے میرا کھوتا چوری ہو گیا. 2-3 مہینے نے ہر بندے دا کھوتا لب کے دیتا ہے. بعد چوں مینوں پتہ لگا ایک دا چوری ہوندا ہے تے دوجے دا کھول کے اونوں دے دیندا ہے. دوجے دا پھر چوری ہو جاتا، پھر تیجے دا کھول کے اونوں دے دیندا ہے. 2 مہینے
پورے علاقے چ انہیں پولیس دی وہ واہ واہ کرائی جی پولیس والے دوجے دن کھوتا لب کے دے دیتے اخیر میں جدو پھڑیا گیا میں کو یہ کی کرن دیا کہتا سر جی کی کر دیو میں کھوتے دی کیڑی نمبر پلیٹ ہوندی ہے جدا گواچیا دوجے دا کھول کے انہوں دے دیو ایڈا زہین آدمی ہے. آپ کی تو بلے بلے ہو گئی نا. میں کہنا جی ایسی بلے بلے یہ تو وہ بندہ ہے میں تمہیں صحیح دس رہی جانوروں نے گلاں کر لیندے نے. ہاں جی ہاں جی وہ ماچ نال تے گل کردے میں خود دیکھیا. ایک دن کھوتے نال بھی لگا انہوں نے گانا گان دیا باقاعدہ سجن میرے سجن میرے وہ میں جو ایک ہی کرن دی ہے کہندے جی دی کو فائدہ چکن دی ہے. ہر بندے دا گدا برآمد کراتا ہے جناب. کھوتا تے انج لب لیندا بڑا بھرا دا 15 سال تک گواچا انہوں نہیں لبدا ہے. ٹھیک کی بکواس کر رہے ہیں بھائی بھی نے اپنا لب لینا سی جی وہ کھورا جہاں وہ کھالے تک پہنچتا ہے. کھوجی منگائے نہیں سی وہ پیروں کے نشان لبدا لبدا گیا ہے کھالے تک جانا ہے. میرا پھر اندازہ ہے کہ انہیں کھالے سے چھال مار کے خودکشی کر لی. 2 فٹ گہرا کھالا ہوتا ہے وہ 2.25 فٹ ساجے نے. یہ ویکھ لو کنا ہوئے وہ جدو یہ گل کرتا ہے منہ کر کے یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. صدیق صاحب یہ مویشی چوری سے متعلق آپ میرے سوال کو مذاق میں گول کر گئے. لا حول ولا قوت بالکل ایسا ہی میں ہے. ایسا کر سکنا سر میری یہ ضرورت ہے. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے دیہی علاقوں میں لوگوں کے لیے یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے جن کا واحد ذریعہ روزگار جو ہے مویشی ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ دہی جو ہے نا جی یہ ویسے ہی رمضان میں مہنگا ہو جاتا ہے. میرا مذاق خاص میں سمجھا نہیں آپ دہی کی بات کر رہے ہیں دیہاتی علاقوں میں. اچھا اچھا میں سمجھ گیا بس یہی سیریسنس آپ مویشیوں کی برآمدگی میں دکھاتے ہیں. نہیں میں سیریس ہوں. آئی ایم ڈیم سیریس جنید صاحب ایسا نہ کہیے مجھے سمجھ نہیں آئی. اصل میں یہ جو جانور چوری کا رواج ہے نا جی یہ زیادہ تر ہوتا ہی یہ گاؤں وغیرہ میں دیہی علاقوں میں. چونکہ یہ لوگ جو ہے نا جی آپس میں ایک تو چور ہوتے ہی ہیں وہاں پہ وہ چوری کرتے ہیں پیسوں کے لیے یہ وہ مگر یہ دشمنی کے چکر میں بھی گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کا جانور چوری کرا دیتے ہیں. جی سر جی ہاں ایک دوسرے برآمدگی تو آپ کا فرض ہے نا سر. میں نے بتایا ہے آپ نے ابھی بختیار سے نہیں سنا 150 بھینس برآمد کرا کے دیے جناب. چلے ایک واقعے میں برآمدگی ہو گئی نا میں تو آپ کو اعداد و شمار بتا رہا ہوں کہ کئی اضلاع میں اضافہ ہوا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی یہ بھینس چوری میں اضافہ. ویسے آپ نے شاید یہ سنا ہو کہ سی ایم صاحب نے یہ ٹریکر وغیرہ بھی بھینس کو لگانے کے لیے کہہ دیا اور اس کو وہ چپ وغیرہ ایسی لگا رہے ہیں کہ بھینس چوری کی تھوڑی بہت یہ جو ریشو ہے کم کی جا سکے. بلکہ میرا خیال ہے اس میں پورا قابو پایا جا سکتا ہے. سر جی کوئی تالا ہونا چاہیے جو بھینس کو لگ جائے چوری نہ ہو بھینسیں. کیسا جاہل آدمی ہے وہ تالا ماری دیا ناسائیں چلانا ہے. ٹیکنالوجی میں گفتگو ہو رہی ہے تمہیں کیا ضرورت ہے بیچ میں بولنے کی. تو یہ ٹیکنالوجی کام بھی ہم سہارا لے رہے ہیں جنید صاحب. یہ جو پنجاب حکومت نے یہ نیا ایک انٹروڈیوس کروایا ہے سسٹم انشاءاللہ یہ بھی جلدی پورے پنجاب میں پھیل جائے گا. بھینس چوری کا بھی کم ہو جائے آپ کیا کر رہے ہیں ضمن میں جی آپ کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں گلا نہیں کرنے بیٹھ کے باتیں کرتے جا رہے ہیں نا کچھ کریں. کی کریے مجھے نو موبائل لے دئیے تاکہ اگر کھول کے لے جائے تو جا کے تو مجھ کال کر دے گل سنو مینوں پاپڑے والے مندر دی پچھلی گلی چ لے آئے جی لے جاؤ خدا دسو کی کریے. موبائل ہی لے دے کچھ تو کریں. ہیلو اور کیا موبائل لے دئیے انہوں مجھ نو آئی ڈیڈا دا ہاتھ ہوتا ہے فون تھلے رکھ دو نے پہلا زیرو ہی ملانا ہے تو موبائل زیرو ہو جانے. دسو تسی کو طریقہ دس دیو مائی دی جیب چ کرایہ پا دیجیے کریے تاکہ جتنے کو کھول کے لے رہے وہ تو رکشے تے بیٹھ کے واپس آ جائے. دیکھیں آپ اتنے سنگین مسئلے کو مذاق میں اڑا رہے ہیں. سر مذاق چ نہیں میں تہاڈی گل اڑا رہا میں پریشان ہاں خود پریشان ہاں. میں تے اس کولوں بھی پریشان ہاں کہ جنی دیر دیاں مجھاں چوری ہون ڈیاں نے انہاں نوں خود بھی عقل آ جانی چاہیے کہ بگانے بندے نال نہیں جائیدا. کوئی بھی بگانا بندہ آ کے کھولے چور ہوندا ہے. تیرا کوئی جیٹھ نہیں کہ سہرا نہیں تیرا جڑا چلی بالکل خیال کر کچھ آرام نال وہ کھولتا سنگل تو نال ٹر پیندیاں نے. بے صبری جانوراں وچ بھی آ گئی ہے لالچ آ گئی ہے. دیکھو وہ تھوڑا جہا سٹال ہاتھ چ بڑھ کے چور مگر لا کے لے جاندا ہے. وہ خدا دا واسطہ جی جہاں بندہ تانوں روز گتاوے کردا ہے نہاندا بھی ہے نال نہاندا بھی ہے. دیکھو اونوں چھڈ کے تے اینے کچھ سٹالے پیچھے چور نال چلی جاندا. سر جی کہہ رہا ہے بھوک لگی مینوں سٹالا پا اینوں
भूख लगी है, देखते सही कितने आए हैं, कितने मुंह के आए हैं। ये तो देखो बेवकूफ आदमी। ये जुनैद साहब जानवर की जो चोरी है, ये मालकान को भी चाहिए कुछ जिम्मेदारी का एहसास करे। कुछ दिन पहले की आपको बात सुनाता हूँ। हमारे मेरे इलाके की एक महल्ले की खातून, बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी खातून, छोटा मुंह तो वड्डी एनक लाई होती आगे थाने जी मेरी कैटो चोरी हो गई। कैटो कितनी देर तो मैंने नहीं समझ लगी, मैं घबरा गया बड़ा सख्त। मैं क्या अल्लाह माफ करे, को बच्चा चोरी हो गया है। कैटो केड़ी चोरी हो गई? बिल्ली, मेरी बिल्ली चोरी हो गई। वो अखबारों में भी आया था। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਟੋ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਥਾਣੇ ਤੇ ਕੈਟ ਕਵੋ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਪਰ ਚਲਾਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਕੈਟੋ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਐਪਲ, ਲਿਖੋ ਐਪਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। जुनैद साहब 2 हफ्ते लगे ने बिल्ली लभन च, मगर यकीन मनो मेरा निस्त बज गया। वो कैटो केड़ी मैं लभनी सी, वो एप्पल जिहदा नां सी। पुलिस दी गड्डी च मैं स्पीकर ला लिया, मैं सड़कां ते फिरन लग पिया। मैं स्पीकर ते कहन लग पिया एप्पल एप्पल एप्पल। कई बंदे ने मजाक बना लिया, उन्होंने कहा SHO ने सेब ला ले। कई बंदे ने मेरे को पूछे भी भाई जी काला कोल्लू है या गोल्डन है। और मैं की दसा लोगों को लभेगी तो पता लगेगा ना, काला कोल्लू एक गोल्डन है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर जुनैद साहब बिल्ली लभ के दी। उन्होंने फिर खुश हो गए, मैंने 25,000 रुपया इनाम भी दिता। 25,000 मैनू उदो पता लगा कि 25,000 की बिल्ली विकन रही है। मैं भाई एवं नहीं, शेर की खाला कहते हैं। भनेमा 5-5 लाख का विकन रही है, तो खाला 25,000 की तो होनी चाहिए। जानवर चोरी है जुनैद साहब जी, तो बड़ा बड़ा खज्जल होने, बड़ा जलील होना पैदा। तुहानू की दसीए सर जी, याद है DSP साहब का बकरा चोरी हो गया सी, वो बकरे था मैनू लै गए। एक बार मेरे SP साहब मेरे उन्होंने तोता चोरी हो गया। मैं तुहानू की दसा जुनैद साहब, मैनू उन्होंने वक्त पाता, कहते मेरे बच्चे रोन रहे ने, वो तोते नाल बड़े मानूस सन भाई, की करन दे तोता लभ के दे। यकीन मनोगे 2 हफ्ते में जाके उन्होंने बच्चों को तोते की आवाज कट के साधा रहा। हाँ जी, बच्चे भी राजी हो गए, यही तोता है। एक बच्चा कहता मियां मिठू चोरी खानी हो, मैं पुलिस की गल नहीं भर्ती हो। यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, रमजानुल मुबारक में इस तरह की खबरें पढ़ के दिल खून के आंसू होता है कि छापा पड़ा और मुजरे सेहत जहरीली पकौड़ियां पकड़ी गई। हाय हाय हाय। देखो ना यार, चलो महंगाई शंगाई का तो हम रोना रो ही रहे हैं, मगर इस तरह की बेईमानी जो है, मतलब जहरीली पकौड़ियां बना बना के बेच रहे हैं, पकड़ी गई हैं, तो यार ये रिली होंगी ना, कितनी बदनामी का बायस बनती हैं हमारे मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए। चलो पकौड़े भी पकड़े जाए तो खैर है, पकौड़ियां भी चल रही हैं। नहीं यार, ये ज्यादा बेइज्जती वाली बात है। तुम्हें क्या पता है, जिस दिन से पकौड़ियां पकड़ी गई हैं, पकौड़े बेचारे मुंह छुपाते फिरते। ये पकौड़ियां पकौड़ों की रिश्तेदार होती है। अरे देखो ना यार, मुजरे सेहत पकौड़ियां, क्या जवाब देंगे पकौड़े किसी बंदे को बेचारे। मैं जी बेचारी इतनी तो होती है। और ज्यादा दुख वाली बात ये है कि उन पकौड़ियों ने वकील कर लेना है और 2-3 तरीकों में देख लेना पकौड़ियां बरी हो जाएंगी, फिर बैठ के पल्ले के साथ बातें कर रही होंगी। पल्ले का जमाना ही नहीं रहा। थोड़ियां जिहियां हिजरीलियां यहाँ तो दस सानू कचहरियां अदालतां च तरूंदे फिरे। जी पल्ले नूं भी ख्याल चाहिए, विचकार प्यार रहिंदा है, साइड दे यार। हाँ जी, वो क्या बुजुर्ग कहा करते थे कि रन्ना च तो नांगी करन दे। तो तुम देख लेना कि पकौड़ियों को हर तारीख, हर पेशी पे शानदार मीडिया कवरेज मिलेगी, पकौड़े को कभी अरे जी, पकौड़े को कौन मुंह लगाता है? पकौड़ा अगर डॉक्टर आसम लेवल का हो तो फिर कवरेज मिलती है, और पकौड़ी तो आम सी भी हो, उसको कैमरे वाले पीछे पीछे और बहुत ही जुल्म हो रहा है। वैसे आई एम वेरी सैड टू दिस करप्शन। अच्छा जी, खबर सुन ले। कौमी असम्बली का कोरम पूरा करने का मामला कोई हमालिया सर करने के मुतरादिफ हो गया। हर इजलास में फ्रंट लाइनें खाली होती हैं, अरकान को फोन करके बुलाना पड़ता है। देखो यार, अब पार्लियामेंट के अजलास में, कौमी असम्बली के अजलास में अगली लाइनें खाली होती हैं, और अगली लाइनों से ही तो शो बनता है। नहीं यार, कुछ सीरियसली करना चाहिए। मेरा कहना है कि इजलास की हाजिरियों पे ना कोई कुरानदाजी करके इनको कोई टिकट विकट देने चाहिए, बैंकॉक वगैरह के ना, ताकि आएंगे। वरना अगली लाइनें खाली होती हैं जबकि क्लैप बनती है अगली लाइनों के साथ से। आप लोग तो खुद थिएटर का तजर्बा रखते
अगली लाइन अगर क्लैप ही ना करे, खाली हो, तो फिर क्या ड्रामे ने चलना है जी, बताइए जरा। सही कह रहे हैं। या फिर इनको चाहिए कि पीछे से लोग उठा के अगली लाइनों में ले आए, या बाहर से माली चौकीदार सारे बुला के अगली लाइनें फुल करें, किराए पे रख ले, वरना माली चौकीदार आएंगे तो जलास ही अजीब सा हो जाएगा। चौकीदार उठ के कहेगा कि हयोरे वाला वजीरे तेल और गैस से कह के मुझे 2 कुपियां तेल दिलवाया जाए, मैं दरवाजे जब बंद करता हूं तो उनमें से ची ची। माली उठ के गएगा, सरकार मेरा रंबा दिल छोड़ गया है, मुझे नया रंबा इशू करवाया जाए। वजीर खजाना सागदार साहब उठ के कहेंगे, देखे रब्बे की सब्सिडी जो है इसके ग्रोथ रेट के मुताबिक रंबा देना चाहिए। बारी बरसी कटन गया ते कट के लियांदा रंबा, बिजली इत्थे आ नहीं रही, खाली खलोता खंबा। अब्बा वेखो 2.5 फुट दा ते पुत्तर दा लंबा। दिस इज वेरी बैड, सीरियस मैटर पे भी आप लोग नई में पढ़नी शुरू हो गए। क्या है अगली खबर? आर्मी चीफ राहील शरीफ ने कहा है अमेरिका की तरफ से अब ड्रोन हमला हुआ तो ड्रोन गिराया भी जा सकता है। अब बिल्कुल ठीक है, बल्कि गिरा के डांगे मार मार के उसको फेंक फूक के उसका पतीसा भी लिया जा सकता है। मल्ले में आते हैं ना यार, पुराने लोग इसे पतीसा दे देते हैं, बल्कि अब तो उन्होंने छोटे छोटे रक्शे जो है ना उनकी ट्रालियां बना ली हुई हैं। सबूता ड्रोन भी ऊपर आ जाना है, ऊपर सबूता ड्रोन रख के गली में जा रहे हो, मल्ले के बच्चे सारे कच्चे पा के पीछे लगे हो, ताड़ियां बजा रहे हो, अमेरिका का ड्रोन हो, भाई सच्ची हाथ ना जाए ड्रोन फंस जाएगा गली तक। बल्कि लोग आके कबाड़िए से पूछा करेंगे, भाजी आ ड्रोन दियां पिछलियां लत्तां है ने? क्यों जी? खैर है यार, साडे कूलर दियां टुट गईयां, सानू लाणियां। टके टोकरी हो जाएगा इनका ड्रोन अगर ये बाज ना आए तो। चीफ साहब ने सही कहा है, जिधर उनको गुस्सा चढ़ गया ना, इनका ड्रोन इधर गलियों में खजल हो रहा हो। अजीजी ड्रोन इधर क्या करेगा, हम खुद ड्रोन के माहिर हैं। हाय हाय हाय, इसको तो अल्लाह ने बनाया ही ड्रोन के लिए। चलें जी खबर सुने। सदर ममनून हुसैन ने कहा है कि जिन मुकामात पर खवातीन काम करती हैं उनकी हिफाजत के लिए वहाँ जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। वाजी बात, सबसे पहले तो सबको ये मुबारक हो कि हमारे सदर साहब बोलना शुरू हो गए हैं। मैं वरना मान से बड़ा वरिड था कि माशाल्लाह 3 साल के हो गए और बोल नहीं रहे। बच्चा तो 10 महीने का बोलना शुरू कर देता है। ना बोले तो बच्चे को हल्की सी चपत लगा के चेक करते हैं कि बच्चा रोए, पता चले कि बोलता है। बाकी बात निकलेगी इसकी। दूसरा ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अब माशाल्लाह अवाम के फायदे की बातें शुरू कर किया कि जिन मकामात के ऊपर खवातीन काम करती हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए अब जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कराने लगे। एक कैमरा वो होगा जो औरत को बंदा घूरेगा तो वो टू टू करना शुरू कर देगा। दूसरा कैमरा वो होगा कि कोई मर्द अगर आंख मारेगा तो कैमरा उसकी आंख उधर बंद ही फाड़ लेगा, फटाफट पुलिस बुलाएगा, फिर आंख खुलने देगा। तीसरा कैमरा वो होगा कि अगर कोई मर्द किसी औरत से फोन नंबर मांगेगा तो कैमरा ऊपर से मुंह भर के कहेगा तेरे घर मां भैन नहीं की। चौथा कैमरा वो होगा कि कोई मर्द अगर औरत को कहेगा ना कि आपके फोन में ईजी लोड करा दूं, तो कैमरा ऊपर से कहेगा कि मां तेरी दवाई तो बैठी है, उन्होंने दवाई लेके दे बैठी। कई मर्द आगे से बेशर्म भी होते हैं, वो अगर कह देगा ना कैमरे को कि भाई जी वो अब्बा जी की ड्यूटी है, तो कैमरा नीचे आ जाएगा, कहेगा मैनू डंडा फड़ा दियो तो सारे एक पासे हो जाए। ये है जदीद टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होने लगी है। वो जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी ना उसमें तो कैमरे इस तरह की सिचुएशन देख के सिर्फ इतना ही करते थे। ये जदीद कैमरों ने नहीं छोड़ना, इन्होंने तो लितर मारने हैं पकड़ के। वैसे ममनून साहब अच्छा स्टेप उठा रहे हैं आप, मगर मेरा ख्याल है कि जदीद टेक्नोलॉजी की बजाय कदीम रवायात इस्तेमाल होनी चाहिए, उनको उजागर करना चाहिए। और कदीम रवायात ये है हमारी कि दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझा जाए, वो बेशक वर्किंग प्लेस हो या नॉन वर्किंग प्लेस हो। फिर मेरा ख्याल है इस मुल्क के अंदर ये खबासत खत्म होगी। सही जी। जमशेद दस्ती ने अवामी राज पार्टी के नाम से अपनी सियासी जमात रजिस्टर करवा ली, इंतखाबी निशान झाड़ू मांग लिया।
بہت اچھے. اب آئے گی دیکھنا تبدیلی. عوامی راج پارٹی اور انہوں نے راج کرنے کی جو خواہش ہے نا اس میں اب عوام کو بھی رلایا ہے. اب عوام ان کے پیچھے لگے گی. اوپر سے دیکھو کتنا پاپولر انتخابی نشان مانگا ہے دستی صاحب. جھاڑو یار ہنسنے والی بات نہیں ہے, یہ پاپولر چیز دیکھنی چاہیے. دستی صاحب یہ جو جھاڑو آپ نے مانگا ہے یہ دستی والا ہے یا سادہ ہے؟ یار پھر ہنس رہے ہیں یار. میں اتنی کہاں سکتی یہ پارٹی اگر جیت بھی گئی تو الزام یہی لگنا ہے کہ جی انہوں نے جھاڑو پھیرا ہے الیکشن. یار وہی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جھاڑو وہ تو نہیں جو خزانے کو خونج دیتا ہے؟ عزیزی میں نہیں جاؤں گا جلسے میں. کیوں جی؟ آنکھ چتیلا نہ بچے گئے. بچے یار تم حد ہو گیا تمہارے والی. تم انتخابی نشان دور رکھنا مجھ سے. اس انتخابی نشان کا ایک نقصان ہونا ہے. مور لگانے سے پہلے ترونکا لگانا پڑے. اگر بغیر ترونکے کے کسی نے اس پہ مور لگائی تو کٹا بڑا اٹھنا ہے. بہرحال گڈ لک ٹو یو دستی صاحب. بناؤ پارٹیاں تڑا تڑ. انہیں تھے امروداں والے نہیں جنیاں سیاسی پارٹیاں بن گئی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید یہ کچھ عرصہ پہلے تک بلکہ 3-4 ہفتے پہلے تک سیاست میں اس قدر راش اور حلالہ ہوئی تھی جیسے رمضان کے مہینے میں سموسیوں والی دکان پہ ہوتی ہے. مگر ایک دم سارے ٹلے پڑ گئے ہیں. وزیر اعظم صاحب کے آپریشن کی وجہ سے بھی کچھ اخلاقی طور پہ چپ کیے ہیں. مگر مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اور بھی معاملہ ہوا ہے. ایک تو روزے ہوئے ہیں رمضان کی. یار تم کیوں ساتھ ایسے کر رہے ہیں یار؟ میں تو آپ کو سیریس کہتا ہوں, ایم ڈی صاحب کو شکایت کریں. سیریس بات ہے یار, میں نے کو مذاق کیے. It is not seriousness. نہیں روزے روزوں میں ہر چیز جو ہے وہ نرم پڑ جاتی ہے. میرے جیسا سلم سمارٹ آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے. رمضان کے مہینے میں جھوٹ نہیں بولتے. ایک تو نواز شریف صاحب کی بیماری. میرے محلے والے کہنا شروع ہو گئے, کہتے ہیں تمہارا جو اینکر ہے وہ حلوہ کدو بنتا جا. تم کامران شاہد کی شو میں بھی جاتے ہو؟ یعنی کامران شاہد کو ساترمٹی گیند بنا دیا اور خود سمارٹ بن رہے. تمہاری بات کر رہا ہوں. محلے والے کہتے ہیں اس کا نام اب پپو رکھ دو. میرا لو دیکھو یہ جرنلزم کیا ہوا اور ٹھاکر والے میں تو یہ کہنے لگا تھا, ایک تو نواز شریف صاحب کی بیماری, دوسرا روزے, اور تیسرا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو اہم لوگ ڈسکس نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے سیاست ذرا ٹھنڈی پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ ہے پارٹیوں کے اندرونی اختلافات. اچھا میں نے کہا سیاسی پارٹیاں کہیں نے برف کے بلاک پہ رکھ دی. اس وقت جتنے بھی بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں, کم از کم 4 کے تو میں نام جانتا ہوں, ان کی وجہ سے وہ باقاعدہ مسائل کا شکار ہی نہیں ہے بلکہ یہ پارٹی کے اندرونی اختلافات ان کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں. سب سے پہلے الطاف حسین صاحب, ان کا تو خیر بچے کو پتا ہے حلالہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. مصطفیٰ کمال نے اپنی ہٹی کھول لی. اچھا پھر تحریک انصاف, عمران خان صاحب بہت پریشان ہے. اچھا بہت پریشان ہے. نواز شریف صاحب پریشان ہے. پھر پیپلز پارٹی بھی پریشان ہے. پیپلز پارٹی کا میں بتاؤں گا کہ پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو دانستہ طور پر یہ امپریشن دے رہی ہے کہ ہمارے اندر اختلافات ہیں, حالانکہ اس پارٹی میں اختلافات نہیں ہیں. اچھا اس کا ذکر میں پہلے ہی کر لیتا ہوں. وہ یہ امپریشن دیا جا رہا ہے میڈیا کے بعض حصوں میں کہ باپ اور بیٹے میں اختلاف ہے. اچھا زرداری صاحب اور بلاول میں اختلاف ہے نا. کو کہا جا رہا ہے کہ جناب بلاول صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہارش لائن لینا چاہتے ہیں, ہارش سٹانس لینا چاہتے ہیں. وہ پاناما لیکس کے مسئلے پہ بھی بڑا سخت موقف اپنانا چاہتے ہیں. نون لیگ کے ساتھ ڈانگ سوٹا ہونا چاہتے ہیں. لیکن یہ سب میرا خیال ہے, میری ذاتی اوپینین یہ ہے
کہ پریکٹیکلی ایسا کچھ بھی نہیں ڈرامہ ہے, یہ صرف بلاول صاحب کی امیج بلڈنگ کی جا رہی ہے. اچھا, لیکن باقی سب کچھ طے, کچھ بھی نہیں پیپلز پارٹی کرے گی. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں, قسطوں کا چلانا چاہتے ہیں یہ لوگ, جب تک چلے گا. عید کے بعد بہرحال کافی چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. اب بات آ گئی سب سے جو سیریس ہے, جو کچھ ایم کیو ایم کے ساتھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا, ہوتا رہے گا آئندہ بھی, لیکن وہ کسی حد تک فیزل آؤٹ ہوتا جا رہا ہے. جو مصطفیٰ کمال صاحب والا شو تھا, عمران خان صاحب کے لیے 5 MNA ایسے ہیں جو باقاعدہ اس وقت درد سر بنے ہوئے ہیں, اور ان میں انجینئر داور خان کنڈی, کرنل امیر اللہ مروت ہیں, ساجد نواز, خیال زمان اور جنید اکبر خان. یہ وہ 5 MNA جو باقاعدہ کچھ تھوڑی دیر بعد عمران خان کو باقاعدہ ذہنی طور پہ کچوکے لگاتے ہیں, اور ان کا سارا ٹارگٹ یہ ہے کہ کسی طرح سی ایم KPK کو تبدیل کر دیا جائے, خٹک صاحب کو چینج کر دیا جائے, اور وہ خٹک صاحب کے بارے میں چھوٹی اطلاع سے لے کے بڑے سکینڈل تک ہر وقت کمپائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خٹک صاحب کی تو ہوتی چھوٹی اطلاع ہے, انہوں نے جی کسی کو کھرونڈا مارا ہے. بڑی اطلاعیں بھی ہیں ان کے پاس. نہیں, بڑی اطلاعات جو ہے طریق انصاف میں, وہ تو شاہ محمود قریشی صاحب, اپنا یہ جو ہے جہانگیر ترین صاحب, اور چودھری سرور کھوئے والے ملائی والے لندن والے. جہانگیر ترین اور چودھری سرور صاحب ایک ہی پلڑے میں. اچھا, وہ جو ایک امپریشن ہے پورے پاکستان میں کہ 2 دھڑے ہیں, اس امپریشن کو کم کرنے کے لیے, اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے عمران خان صاحب بہت محنت کر رہے ہیں. کئی دفعہ دونوں تینوں کو اکٹھے ایک ہی گاڑی میں بٹھانے کی بھی کوشش کی ہے, تصویریں بھی خاص طور پر اتروائی ہیں, موڑے پہ بھی بٹھایا, میڈیا میں جاری کی گئی, لیکن بات بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن اس سے بھی زیادہ جو سنگین اور فکر مندی والی بات ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے ہے, جو ایک تو اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے مسائل اور ایک پرابلم کا شکار ہے, اوپر سے ان کی پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ سویر ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو پچھلے دنوں یہ جو ہم خبریں سنتے تھے نا کہ جی کوئی 30-40 MNA کوئی الگ دھڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ خبریں 100% درست نہیں ہیں تو 100% غلط بھی نہیں ہیں. اچھا, ہاں, یعنی انہوں نے کچھ نہ کچھ گرین سگنل ایک دھڑے کو دے رکھے ہیں, اور اس وقت جو ہے ایک دھڑا بڑے کھلے عام اس کو کمانڈ کر رہے ہیں, بے شک 100 دفعہ اس سے انکار کریں, چاہے نثار علی خان صاحب, اچھا, رانا تنویر, احسن اقبال صاحب. یہ واضح طور پہ ان کی انکلینیشن جو ہے باقی 2 کی یہ چودھری نثار صاحب کی طرف نظر آتی ہے. چودھری نثار صاحب اپنا آپ دکھانے کے لیے ہر 2 دن پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں. اس کو راجپوت گروپ بھی کہا جا رہا ہے نجی محفلوں. بلکہ مجھے کسی نے بتایا کہ چودھری نثار صاحب نے سپیکر مائک شائک بھی اپنے خرید لیے, خود ہی ہر 2 دن صاف صف کر کے سجا کے بیٹھ جاتے ہیں. چھاٹے بھائی صاحب آجے سارے. بعض جو مطلب مخیر حضرات ہیں وہ بہت زیادہ دیتے ہیں نا, وہ خیرات کرتے ہیں, نیاز کرتے ہیں, تو وہ دیگوں اور کناتے ہیں اور یہ سارا کچھ پکا اپنا ہی رکھ لیتے ہیں بجائے کرائے پہ لینے کے. اسی طرح چودھری نثار علی خان صاحب نے مائک پکے اپنے ہی خرید بتانے کے لگا تھا کہ دوسری طرف جو چودھری نثار علی خان صاحب کے مقابلے میں گروپ ہے وہ بھی اب کم ایگریسو نہیں رہا. پہلے وہ ذرا دبا تھا اور چودھری نثار صاحب دبنگ لہجے میں بات کرتے تھے. جو مخالف گروپ ہے ظاہر ہے اس میں ہمارے خواجہ آصف صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب اور ہمارے وزیر خزانہ صاحب اسحاق ڈار صاحب, اس کو کشمیری یا خواجہ گروپ کا نام دیا جا رہا ہے, ایک راجپوت گروپ ہے. اب یہ جو گروپ ہے جس کو کشمیری گروپ کہا جا رہا ہے یہ پاناما لیکس کے مسئلے پہ بھی ذرا مٹی پاؤ والے ایٹیچیوڈ کی حمایت کر رہا ہے کہ اس مسئلے کو زیادہ ہوا دینے کی کوشش نہ کریں, اور دوسرا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تھوڑا سا ہارش ہونے کی بار بات کرتا ہے. جبکہ چودھری نثار صاحب کا جو گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ ذرا آہستہ چلیں. ہاں, اور یہ جو دوسرا گروپ ہے نا چھوٹی چھوٹی بات کو ہوا دے کے بڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایون اپنی پکھی رکھ لی, چھوٹی سی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی اتنی طبیعت خراب تھی, آرمی چیف نے ان کو گلدستہ کیوں نہیں بھیجا. آرمی چیف نے عبدالستار ایدھی صاحب کو گلدستہ بھیج دیا ہے, اور دوسری طرف ملکہ نے نواز شریف صاحب کی خدمت میں شہد کا تحفہ پیش کیا ہے, تو آرمی چیف نے کیوں نہیں ابھی تک ان کو. ملکہ تو بزرگ خاتون ہے نا, ان کو پتہ ہے کہ اس لڑکے کو اس وقت شہد کی ضرورت ہے. انہوں نے بچے پالے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے اس کو ذرا شہد اور دودھ کا یادہ استعمال کرائیں تو چھتی صحت یاب ہوتا ہے. سیانی بیانی خاتون ہے, بڑی مدبر ہے. میں نے سنا کہ کمیٹیاں جب ڈالتی تھی نا ملکہ تو لندن میں کسی اور کی کمیٹی نہیں تھی چلتی, صرف ملکہ کی کمیٹی چلتی تھی. وہ تو پھر بیچ میں یہ جب آئی ہے لڑکی, کیا نام ہے اس کا, ایک ملکہ کی کمیٹی چلتی تھی اور کمیٹی کا نلکا چلتا تھا. لو
میں تمہیں بتانے کے لگا تھا کہ یہ سارا کو جو بھی اختلافات ہے نا یہ سارے قائدین عید سے پہلے ان کو حل کرنا چاہتے ہیں. عید کے بعد میلہ سجنا ہی سجنا ہے. جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی پاناما لیکس پہ یہ کور اپ کرنے کی کوشش کریں, عید کے بعد یہ مسئلہ سر اٹھائے گا ہی اٹھائے گا. یہ میری بات لکھ لو. تو اللہ خیر کرے, بس ملک کے لیے اچھا ہو, جو بھی ہو یار, سیدھی بات ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا بھائی جان, حسب ڈاک میں سب سے پہلے کراچی ملیر سے ہمیں ارشد زمان صاحب نے خط لکھا ہے جی, اور بلکہ بڑا دلچسپ ایک معاملہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں انہوں نے ہم سب کی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں شاندار افطار پارٹی کی چابی تھما دی ہے. کیا مطلب؟ انہوں نے ایک پہلی بجھوائی ہے, اگر تم جواب دے دو گے, شرط یہ کہ تم نے اکیلے نے جواب دے, پھر افطاری نہ کران والی گل یا تو کہیں کہ میں لگے جواب دے دے. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اشارہ نہیں دینا, آپ نے مجھ پر پابندی لگائی ہے اور تم نے بتانا ہے. بڑی آسان سی ہے, ایک تصویر ہے, تم نے صرف بتانی ہے وہ تصویر. دکھائیں جی ذرا. اس تصویر میں صرف آپ نے یہ بتانا ہے کہ بلی سیڑھیاں اتر رہی ہے یا بلی سیڑھیاں چڑھ رہی ہے. بات اچھے, مجھے تو ایسے پوچھ رہے جیسے بلی میری بھتیجی ہے. اچھا دیکھو صحیح, مجھے کیا بولتے ہیں اس کا, کوشش تو کرو. یہ سیدھی بات ہے, نظر آ رہا ہے کہ سیڑھیاں چڑھ رہی ہے, چڑھ رہی ہے کہ پتہ نہیں اتر رہی ہے. اب یہ جو سکرین میں پہلی سیڑھی ہے اس کو دیکھو, اور دیکھو نیچے اتر رہی ہے. یار اگر تو دودھ دڑا پیالہ اوپر چھت پہ پڑا ہوا تو پھر تو سیڑھیاں چڑھ رہی ہے, اور اگر نیچے کچن میں پڑا ہوا تو پھر اتر رہی ہے. ویسے سیانے کہتے ہیں کہ جو بلی ہوتی ہے نا, یہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پونچھ اوپر کرتی ہے, اور پونچھ اس کی اونچی ہے اس لیے یہ چڑھ ہی رہی ہے. اچھا ہمارا جو بھی ہے بہت خوبصورت آپٹیکل ایلیوژن ہے. اس سے پوچھتے ہیں, گوری ذرا بتاؤ, آپ بتائیں جی, یہ اوپر جا رہی ہے یا نیچے آ رہی ہے؟ جہاں بھی جا رہی ہے خیر سے جائے. بہت اچھے, اس پہ تو ہمیں افطاری کرا دینی چاہیے. نہیں یار, کوئی طریقہ تو ہوگا پتہ کرنے کا, کوئی طریقہ ٹوٹ کا. یار پوچھ ہی ہے, طریقہ میں بتاؤں کیا, بلی کو شش کرو, ٹھیک ہے, اگر وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کے بھاگ رہی ہے تو اتر رہی ہے, اگر وہ سیڑھیاں چڑھ کے بھاگے گی تو چڑھ رہی ہے. بہت اچھے, یہ تو وہی بات ہوئی نا, یہ جو جوڑا کبوتروں کا اڑ رہا ہے, ان میں سے کبوتر کون ہے اور کبوتری کون ہے؟ کہتا ہے جو اڑ رہی ہے وہ کبوتری ہے, جو اڑ رہا ہے وہ کبوتر ہے. یہ سیڑھیاں چڑھ رہی ہے, اس کی پونچھ اونچی ہے. یاد رکھنا جب کوئی بھی چڑھ رہا ہو نا تو وہ پونچھ اونچی کر کے چڑھ رہا ہو, نیچے آتے ہوئے اللہ معاف کرے دم دبا کے نکل جاتا. جی, خط ہے تربیلا سے. احمد نیاز لکھتے ہیں, 2 دن پہلے آپ نے جو فراڈ کے مختلف طریقے بتائے, بہت اچھی انفارمیشن دی. پلاٹ کے طریقے, یار جو فراڈ کے طریقے نہیں ہم نے ڈسکس اچھا کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وہ کہتے ہیں بہت اچھی انفارمیشن دی آپ نے میرے جیسے سادہ لوگوں کو. دودھ کا سیمپل لینے والا فراڈ تو بڑے مزے کا تھا, اسی لیے کہتے ہیں نا معاشرے کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا جی, پڑھا لکھا بندہ زندگی چوکس ہو کر گزارتا ہے. جنید بھائی اور عزیزی بھائی, جب تربیلا ڈیم کا پانی نیچے گرتا ہے تو آپ مجھے بہت یاد آتے ہو. میرا دل کرتا ہے آپ میرے پاس ہوں, میں پانی اور آپ کے ساتھ سیلفیاں بناؤں. یہ واقعی کو سادہ آدمی ہے. دیکھو نا یہ رہا اپنی سیلفی کے لیے ہمیں کس جگہ پہ بلا ہے, اور پیچھے سے پانی بھی گر رہا ہے. بندہ سیلفی اتارتے ہوئے اللہ نہ کرے, اللہ معاف کرے, تھوڑا سا پیچھے ہو تو ڈھم ڈیم. ہماری سیلفیاں میں ابھی کنسیو کر رہا ہوں کہ کس طرح ہوں گی, ایسی ہوں. تھینک یو نیاز صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں یاد کیا ہے. آپ سیلفی کھینچ کے ہمیں دے دیں, ہم سیلفی میں خود بیٹھ جائیں. اچھا بھائی جان, آپ کے لیے ایک واٹس ایپ میسج ہے, سنیں ذرا. جی جی سنائیں جناب. میرا نام اقبال سندھو ہے, میں لندن سے بات کر رہا ہوں. میری طرف سے حسبیال کی ٹیم کو بہت بہت رمضان کی مبارک ہو. اور عزیزی صاحب کے لیے میرا ایک پیغام ہے, ہم ان کی افطاری کرنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ اس میں پکوڑے, سموسے, دہی بھلے, چاٹ, پائے, یہ سب چیزیں اس میں نہیں ہوں گی. اور عزیزی صاحب اس کے علاوہ آپ کو چیز کھانا چاہیں اس کے بارے میں ضرور ہمیں اطلاع کر دیں. شکریہ. اچھا ویسے بندہ معصوم ہے, یہ پتہ نہیں کشمیری کو دعوت دے رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی عزیزی صاحب 572 چیزیں گنوا دیں گے.
میں یہ حیران ہو رہا ہوں کہ پرسنالٹی اس بندے کی اسلامیات کے پروفیسر جیسی ہے اور گفتگو سخاوت ناز جیسی، یعنی کتنی چیزیں گنا کے تو یہ اس میں نہیں ہوگی، یہ سب کچھ نہیں ہوگا جناب تو میں لندن سکوٹر چاہوا پروان آنے یار تم ان کا خلوص تو دیکھو نا یار، تم نے مینیو کے لیے جانا ہے یار، یہ کون سا خلوص ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی؟ حالانکہ یہ رہے ہیں تم ان کا صرف خلوص دیکھو بس، یعنی صرف خلوص لینے جانا ہے وہاں سے، تم چلے جاؤ یار میں بھی ہوں، تم چلے جی آ رہے ہیں آپ کا خلوص لینے۔ عظیم یہ تھا آج کا حسب حال، خوش رہیں خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔